سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و رفعت میں کس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر، آپ کے اعمال پر بات کرنے والوں کو یہ بات ضرور سوچ لینا چاہیے تھی کہ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3656 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، اگر میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسری کو خلیل بنانا ہوتا، اجازت ہوتی مجھے خلیل بنانے کی اللہ کے علاوہ بھی، تو میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اب نبی علیہ السلام اللہ کو اپنا خلیل بنا چکے ہیں، اب اجازت نہیں ہے، تو اس لیے اگر خلیل بنانا ہوتا تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4358 ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، ای الناس احب الیک، سوال کیا کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی شخصیت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں کہتا ہوں سیدہ عائشہ نے نہیں کہا، رب نے خود کہلوایا ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت و شان و رفعت پر طرح طرح کے تبصرے پیش کرنے کی کاوشیں کرنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے سوال ہوا، قلت من الرجال، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آقا مردوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ آپ کو پسندیدہ کون سی شخصیت ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں امام کائنات نے فرمایا، ابوہا، تیرا باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ کتاب السنہ لعبداللہ بن احمد میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن کیا گیا ایمان والوں کے ساتھ زمین میں، لَوُذِنَ ایمان ابی بکر بِایمان اہل الارض لَرَجَحَ بِهِ، تو ابو بکر صدیق کا ایمان امام کائنات کے بعد سب سے بڑھ کر تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ السابقون میں شامل ہیں، سبقت لے گئے، سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں۔ اگر دیکھا جائے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3735 میں یہ بات موجود ہے، سب سے پہلے امام کائنات کی دعوت کو قبول کرنے والے صحابی رسول ابو بکر صدیق ہیں۔ اور شہید ملت علامہ احسان الہی دہیر فرمایا کرتے ہیں، اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم نہ کریں تو بتاؤ پھر ہمارا اسلام کہاں سے شروع ہوگا؟ کہاں سے اسلام کی دعوت کو شروع کرتے ہو؟ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 250 پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے مصداق بنے، بلغوا انی ولو آیا، اور اس حدیث کے بھی مصداق بنے امام کائنات نے فرمایا ہے، من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص من اجورہم شیئا، جو کسی آدمی کو اچھی دعوت دیتا ہے، جو آدمی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اب جتنے نیکی کے کام وہ کرے گا وہ اس کے کھاتے میں ہوں گے۔ دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا زبیر کو دعوت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ کو دعوت دی، عبد الرحمن کو دعوت دی، ابو عبیدہ بن جراح کو دعوت دی، سعد کو دعوت دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی۔ یہ کون سی شخصیات ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے کہنے پر ایمان کو اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ عمر کی کتنی نیکیاں ہیں، عمر کی ساری نیکیاں
اسی طرح سیدنا عثمان کی کتنی نیکیاں ہیں؟ سیدنا عثمان کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کو اس حدیث کے موافق ملیں گی، کیونکہ ان کی دعوت پر وہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، آخری بات آج کی مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس لگائے ہوئے ہیں، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کون ہے، لاؤ ایسا کوئی آدمی تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا سوال کیا من تبع منکم الجنازہ، تم میں سے کون ہے جس نے جنازہ پڑھا ہے۔ پہلے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے آج نفلی روزہ، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ دوسرا سوال کیا گیا تم میں سے آج کسی کا جنازہ کس نے پڑھا ہے، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا امام کائنات نے، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یہ عادات جس شخصیت میں جمع ہو جائے وہ شخصیت جنت میں جائے گی۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1028 ہے۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کوئی عام سیرت نہیں، ان کی بات کوئی عام بات نہیں۔ آج کوئی اپنی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتا، کسی کو اپنے مصلے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ وہ مصلی جس کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں جامع ترمذی کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3673 ہے، فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، اور جس قوم میں ابو بکر صدیق ہوں اس قوم کی امامت کوئی دوسرا شخص میری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں نہیں کروا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔